اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر ہے اردو گرامر کی ادبی اصطلاحات۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں یہ جو ہے کثیر انتخابی جو سوالات ہوتے ہیں، جس کو MCQs کہا جاتا ہے، 4 آپشن ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے جو صحیح آپشن ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں اس کے 5 نمبر ہیں۔ عزیز طلباء، اس کو ادبی اصطلاحات کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ ہے اور ایک تلمیح ہے۔ تو ادبی اصطلاحات کو نثری اصطلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک شعری اصطلاحات ہوتی ہیں جس میں نثر کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس کو نثری اصطلاحات یا ادبی اصطلاحات کہا جاتا ہے، اور جس میں اشعار کے بارے میں بتایا جائے وہ شعری اصطلاحات ہیں۔ تو عزیز طلباء، تشبیہ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تشبیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تشبیہ یاد رکھیں عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جو شبہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تشبیہ سے مراد ہے اس کے مانند قرار دینا، اس کے مشابہ قرار دینا، کسی چیز کو کسی خوبی کی بنا پر، کسی خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا جو اس میں پائی جائے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اس کی 5 جو ہیں وہ اس کے 5 رکن ہیں تشبیہ کے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ کے بارے میں، تشبیہ علم بیان کے ذریعے الفاظ کی وضاحت کرنا، لفظوں کے ساتھ بحث کرنا، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، یہ 4 ہیں، جس کے تھوڑی آپ کو جو تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اس تشبیہ آپ کو بتا دیا، کسی خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ استعارہ، اس کا لفظی مطلب مستعار سے نکلا ہے لفظ، ادھار لینا، یعنی یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجاز مرسل اور کنایہ، علم مجاز مرسل اور کنایہ، اس میں آپ یاد رکھیں کہ علم بدیع کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں۔ علم بدیع کلام میں خوبصورتی کے لیے، جو الفاظ میں بحث کرے وہ علم بیان ہے، اور جو جملوں میں بحث کرے، جملوں کو خوبصورت بنائے، جملوں میں خوبصورتی کو واضح کرے، اس کو علم بدیع کہا جاتا ہے۔ اس میں صنایع، اس کو صنایع معنوی 2 ہیں، صنایع معنوی اور صنایع لفظی۔ تو صنایع معنوی کو جو ہے وہ صنعت تلمیح بھی کہا جاتا ہے۔ باقی آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے، جس کے بارے میں جو ہے اتنا وضاحت سے نہیں بتا رہا۔ اصطلاحی معنوں میں کسی چیز کو مشترک صفت کی بنا پر دوسری چیز کی بنا مانند قرار دینا۔ اب یہاں پر اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنوں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ لغوی معنی جو لغت کی روح سے ہوتے ہیں، اصطلاحی معنی جو اصل میننگ کے علاوہ، اصل معنی کے علاوہ جو خاص معنی موقع مناسبت سے معنی جو ہے وہ، اس کو انگلش میں اصطلاحی معنی کو، اصطلاحات کو ٹرمینالوجی کہا جاتا ہے۔ ٹرمینالوجی ہر سبجیکٹ کی، ہر لینگویج کی، ہر مضمون کی مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پرچہ، اگر یونیورسٹی یا کالج یا اسکول میں ذکر کیا جائے پرچہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر دے دیا ہے، پرچہ حل کر لیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کمرہ عدالت میں یا کسی تھانہ میں کہا جائے پرچہ ہو گیا، تو اس کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ یہ ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے جی مشبہ۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی جس چیز کی خوبصورتی، کوئی خامی یا اس کی جو خوبی ہے یا خامی ہے، جس بنا پر اس کو تشبیہ دی جائے، وہ مشبہ ہے۔ مشبہ بہ، یہ 2 اس کو مشبہ بہ بھی پڑھتے ہیں اور مشبہ بہ بھی پڑھتے ہیں، جو جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ آگے ہے جی وجہ شبہ۔ اس کو وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، تشبیہ دینے کی وجہ، یعنی کسی بندے کے اندر جو خوبی ہے جس کی بنا پر اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حرف تشبیہ ہے، اس کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، جو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملاتا ہے۔ پانچواں رکن ہے جی غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، مشبہ، اس کی مثال کس سے دیتا ہوں، وہ چاند جیسا حسین ہے یا چاند کی طرح حسین ہے، وہ سے مراد مشبہ، وہ چیز جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ چاند، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ وجہ شبہ، تشبیہ دینے کی وجہ، وجہ کیا تھی؟ خوبصورتی۔
آ گیا جی حرف تشبیہ، یعنی جیسا، طرح کے جیسے جو الفاظ ہیں جو ان کو آپس میں ملاتے ہیں مشبہ اور مشبہ بے کو، اس کو جو ہے حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ غرض تشبیہ جو مقصد ہے، مقصد اس کی وجہ بتانا، خوبصورتی بتانا۔ اس میں نے 4 مثالیں دی ہیں۔ لڑکا شیر جیسا بہادر ہے۔ اب لڑکا مشبہ ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے شیر ہے، اور اس میں جیسا، یہ اس میں آپ جانتے ہیں حرف تشبیہ ہے۔ بہادر اس کی وجہ تشبیہ ہے، اور غرض تشبیہ اس کی طاقت اور بہادری بتانا مقصد ہے۔ گھر تاج محل جیسا خوبصورت ہے، وہ ہرن، اس کی چال ہرنی جیسی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اسی میں آتی ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان آج ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی اگلے 2 جو ہیں علم بیان کی جو اگلی 2 ہیں وہ اس کو اصطلاحات جو ہیں اس کو پڑھیں گے ادبی اصطلاحات میں، جس طرح تشبیہ، استعارہ اور تلمیح ہے۔ آج ہم نے تشبیہ پڑھ لی ہے، اگلے 2 انشاءاللہ کل تشبیہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ استعارہ اور تلمیح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔